حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی پراپرٹی مارکیٹ کے بارے میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان میں بظاہر ایک مثبت تصویر پیش کی گئی ہے، لیکن جب ہم ان اعداد و شمار کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ دبئی کی پراپرٹیز کی مارکیٹ نے 2026 کی دوسری سہمائی میں 1,08,11,00,00,000 درہم اتنی مالیت کی جائیدادیں جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی، جسے اب تک کی دوسری بہترین کارکردگی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ رپورٹیں دراصل ایک ایسے مارکیٹ کی کہانی سناتی ہیں جو اب شدید بحران کا شکار ہے، جس کی قیمتیں گر رہی ہیں، سرمایہ کار فرار ہو رہے ہیں، کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، اور جہاں کی تباہ کاریاں معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہیں۔ ثقل امام کا سلام قبول کیجیے۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی پراپرٹی مارکیٹ کے بارے میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان میں بظاہر ایک مثبت تصویر پیش کی گئی ہے۔ اسپرنگ فیلڈ پراپرٹیز، جو کہ دبئی کی معروف پراپرٹی ریسرچ اور کنسلٹنسی فرم ہے، اس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دبئی کی پراپرٹیز کی مارکیٹ نے 2026 کی دوسری سہمائی میں 1,08,11,00,000 درہم، یعنی جو کہ ڈالروں میں 29.4 ارب ڈالر کی یہ رقم بنتی ہے، اتنی مالیت کی جائیدادیں جو ہیں وہ فروخت جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی، ان کی سیل جو ہے یا ان کی ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ اور ڈبلیو کیپٹل، جو کہ ایک معروف آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل کنسلٹنسی ہے اور ان کی ریسرچ کرتی ہے، اس کا یہ ادارہ ہے، تو اس کی رپورٹ کے مطابق پہلی سہمائی میں 226 ارب 44 کروڑ درہم، یعنی 78 بلین ڈالرز، 78 ارب ڈالر سے زیادہ کی جائیدادیں جو ہیں یا پراپرٹیز جو ہیں وہ فروخت ہوئی ہیں، جسے اب تک کی دوسری بہترین کارکردگی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار دبئی میں لوگوں کو ابھی تک سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے شائع کیے گئے ہیں کہ یہ مارکیٹ کا فیوچر ہے، ابھی یہاں پہ پیسہ اور لگے گا اور لوگ اور آئیں گے، تو اس لیے ایک بڑی ہی روزی پکچر بنائی گئی ہے ان اعداد و شمار کے ذریعے۔ لیکن جب ہم ان اعداد و شمار کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ نائٹ فرینک، جو کہ عالمی سطح کی ایک پراپرٹی کنسلٹنسی ہے اور ایسٹ مینجمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ماہر ہیں ایک فیصل درانی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی سہمائی کے اعداد و شمار زیادہ تر اس جنگ سے پہلے کے معاہدوں کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ فروخت اور رجسٹریشن کے درمیان 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ رپورٹیں دراصل ایک ایسے مارکیٹ کی کہانی سناتی ہیں جو اب شدید بحران کا شکار ہے، جس کی قیمتیں گر رہی ہیں، سرمایہ کار فرار ہو رہے ہیں، کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، اور جہاں کی تباہ کاریاں معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہیں۔ یعنی ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ بھی 2.7 کے قریب جو ہے وہ گر چکی ہے، کم ہو چکی ہے، جو بہت بڑا ایک ایسی اکانومی کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہے یا جھٹکا ہے جو 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ تو اسپرنگ فیلڈ پراپرٹیز کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی دوسری سہمائی میں دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں 1,08,11,00,000 درہم، یعنی 29.4 ارب بلین ڈالرز، یعنی 29.4 ارب ڈالر اتنی مالیت کے لین دین ہوئے، سودے ہوئے ہیں پراپرٹیز کے۔ تو دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ کے بارے میں یہ رپورٹ جو ہے ان کے مطابق آف پلان پراپرٹیز، یعنی وہ پراپرٹیز جو ابھی باقاعدہ مارکیٹ میں لانچ نہیں کی جاتی ہیں، ابھی زیر تعمیر ہیں، ان کی فروخت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 29.17 ارب درہم، یعنی 8 ارب ڈالر کی مالیت کی ہو رہی ہیں، اور جائیدادوں کی اوسط قیمت جو ہے وہ 1,841 درہم، یعنی کہ 4,900 ڈالر جو ہے وہ کہہ لیں گے فی مربع فٹ تھی، یعنی اس قیمت کے لحاظ سے پراپرٹیز بک رہی تھی۔ اس طرح ڈبلیو کیپٹل کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی پہلی سہمائی میں کل فروخت 226 ارب 44 کروڑ درہم، یعنی 78 ارب ڈالر رہی، جو 2025 کی پہلی سہمائی کے تقریباً 326.6 ارب درہم، یعنی 89 ارب ڈالر کے بعد دوسری بہترین کارکردگی بتائی جا رہی ہے۔
ان رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لگژری مارکیٹ میں $10 ملین سے زیادہ کی 296 جائیدادیں فروخت ہوئی ہیں، جن کی کل مالیت $5.1 ارب بنتی ہے، اور یہ گزشتہ سال کی نسبت 14% زیادہ ہے۔ لیکن ان مثبت اعداد و شمار کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے، جو ان رپورٹوں کو دیکھ کر عام آدمی کو نظر نہیں آتی ہے۔ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ بڑی دبئی تو دبئی ہے، لیکن اب دبئی دبئی نہیں رہا ہے۔ انٹرنیشنل بزنس ٹائمز، جو کہ ایک معروف عالمی کاروباری خبروں کا ایک آن لائن ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار بہت بڑی تعداد میں ان ڈیلز پر مبنی ہیں جو جنگ شروع ہونے سے پہلے طے پا چکی تھی اور ان کی رجسٹریشن بعد میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ 28 فروری سے پہلے یہ ساری کی ساری جائیدادوں کے سودے ہو چکے تھے، ان کی رجسٹریشن اور باقی فائنل کلوزنگ جس کو کہتے ہیں وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جنگ کے بعد یا جنگ شروع ہونے کے دور میں بھی ایک اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان مثبت رپورٹوں کے ذرا اوپر سے پردہ ہٹا کر اصل اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ گارڈین، جو کہ برطانیہ کا ایک معروف اور معتبر روزنامہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں پراپرٹی کی فروخت تباہ کن حد تک گر چکی ہے۔ والیو اسٹریٹ، جو کہ ایک معروف مالیاتی تحقیقی اور ڈیٹا انالیٹکس کا ادارہ ہے، اس کی تحقیق کے مطابق مئی 2026 میں فروخت پچھلے مہینے کی نسبت 19% کمی واقع ہو چکی ہے جائیدادوں کی قیمت میں، جبکہ اپریل میں یہ کمی 4% تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مئی کے مہینے میں فروخت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ موجودہ فروخت گزشتہ سال کے اسی کورسپونڈنگ پیریڈ یعنی اسی عرصے کے مقابلے میں آدھی رہ چکی ہے، آدھی۔ تو ریڈن، جو کہ ایک معروف پراپرٹی ڈیٹا انالیٹکس ہے اور ایک ریسرچ فرم ہے، اس کی تحقیق کے مطابق مئی میں صرف 22.5 ارب درہم یعنی $6.1 ارب کی جائیدادیں فروخت ہوئی ہیں، جو اپریل کے مقابلے میں 42% کم ہیں، اور جنگ سے پہلے والے مہینے کی 46.6 ارب درہم یعنی $12.7 ارب کی فروخت کا تقریباً آدھا ہے۔ یہ سٹی، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بینک ہے اور کہہ لیں کہ فائنینشیل سروسز بھی دیتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق دوسری سہ-ماہی میں جو رہائشی پراپرٹیز ہے، جو ان کی جو فروخت ہوئی ہے، وہ جنگ سے پہلے کی سطح سے کافی کم ہو رہی ہے۔ ایک پراپرٹی ایجنٹ کے مطابق جن سپر نیٹ ورتھ افراد کو، یعنی جو بڑے بڑے امیر انویسٹرز آتے ہیں، ان کو جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں جائیدادیں فروخت کی تھی، ان میں سے ہر ایک نے دبئی چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اب مغربی یورپ کے جو خریدار آتے تھے اب وہاں پہ جائیدادیں خریدنے سے گریز کر رہے ہیں، اور 1 یا 2 سال انتظار کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ 1-2 سال بعد ہم دیکھیں گے کہ دبئی میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں۔ لگژری مارکیٹ کے اعداد و شمار بھی فریب دہ ہے کہ اس میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ $10 ملین سے اوپر کی جائیدادوں کی فروخت میں 14% اضافہ دکھایا گیا ہے، لیکن یہ مارکیٹ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس مارکیٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ لگژری پراپرٹی کی فروخت اب 20 سے 25% ڈسکاؤنٹ پر ہو رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیمت دکھاتے ہیں 100 ارب اور اصل میں ان میں 20% ڈسکاؤنٹ پہلے دے دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایران کے خلاف جنگ نے متحدہ عرب امارات کی پوری معیشت کو بہت زیادہ ہلا کر رکھ دیا، شدید نقصان پہنچایا ہے۔ S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور، جو گلوبل، جو کہ ایک عالمی آپ کہہ لیں کہ معاشی ریٹنگز ایجنسی ہے اور اس کا ادارہ ہے اور جو فائنینشیل سروسز بھی دیتا ہے، اس کے کہہ لیں جو KPMI انڈیکس کے مطابق 2026 کے جون میں، یعنی اس سال کے جون کے مہینے میں، جو غیر تیل والی نجی شعبے کی کاروباری ہے، اس کی سرگرمی میں 5 سال کی کم ترین سطح پر وہ گر چکی ہے، اور یہ انڈیکس 50.8 پر آ گیا ہے مئی کے 52.6 سے کم ہو کر۔ تو 50 سے اوپر کی کوئی بھی تعداد جو ہے وہ معاشی سرگرمی میں اضافہ ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ اضافہ بہت معمولی ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جون میں ملازمتوں میں پہلی بار 4 سال سے زیادہ عرصے میں کمی آئی ہے۔ S&P گلوبل کے جو ڈیوڈ اوون ہیں، ان کے مطابق ملازمتوں میں کمی کی مضبوط نوعیت جو ہے وہ کمزور کلائنٹ ڈیمانڈ اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے دوہرے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ جو ٹورزم کسی زمانے میں
دبئی کا سب سے بڑا اٹریکشن ہوتی تھی، سب سے بڑا کاروبار ہوتا تھا، تو اس ٹورزم کے شعبے میں سب سے زیادہ یہ تباہی آئی ہے. جہاں پہ مہمان نوازی کی صنعت جو تھی، یعنی ٹورزم کی صنعت، جو بالکل تباہ ہو چکی ہوئی ہے. آپ نے ہرمز کی بندش نے خلیج ممالک کی معیشتوں کو شدید متاثر کیا ہے. HSBC جو کہ برطانیہ کا ایک بہت بڑا بینکاری اور فائنینشیل سروسز کا ایک گلوبل ریپوٹیشن والا ادارہ ہے، اس کی پیشگوئی کے مطابق متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی معیشتیں بڑی تیزی سے کانٹریکٹ یعنی سکڑ جائیں گی، جبکہ سعودی عرب میں جو بحیر احمر پر بھی اپنے آئل ٹرمینلز رکھتا ہے، وہاں بھی 2.1% ہی صرف گروتھ ریٹ ہوگی، جبکہ یہاں پہ 6 سے زیادہ ہوتی رہی. تو عمان جو آپ نے ہرمز کے باہر واقع ہے، اس نے بھی بہتر کارکردگی دکھائی ہے، لیکن UAE کی کیس کی صنعت جو ہے وہ بہت بری طرح ہے، تباہ ہو رہی ہے، اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور ADNOC کیس جو کہ متحدہ عرب امارات کی قومی تیل اور گیس کمپنی ہے، اس کو اپنی گھریلو فروخت میں 19% کمی کی پیشگوئی کرنی پڑ رہی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 19% اپنا پیٹرولیم یا معدنیات جو ہیں یا ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ کم فروخت کریں گے. تو دوسری طرف تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کچھ فوائد فراہم کیے ہیں، اور HSBC نے برنٹ آئل کی قیمت کا تخمینہ $45 فی بیرل لگایا ہے، جبکہ دوسری سرمائی کی اوسط قیمت $114 فی بیرل رہی ہے. لیکن اب یہ قیمتیں گر گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک کو اگر تھوڑا بہت جو تیل فروخت کر کے فائدہ ہو رہا تھا، اب وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو بینکوں اور پراپرٹی سیکٹر کو جنگ کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. EFG ہرمس جو کہ ایک معروف فائنینشیل کنسلٹنسی ہے اور جو ایسٹ مینجمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کے ماہرین کے مطابق خلیجی بینکوں کے منافع میں دوسری سرمائی میں پچھلی سرمائی کے مقابلے میں 1 کی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے کم ٹریڈ فائنانس اور بین الاقوامی سفر پر کریڈٹ کارڈ کے کم اخراجات ہیں. کچھ ڈیولپرز نے اپنی لیکوڈیٹی بچانے کے لیے منافع کی تقسیم یا کم یا مؤخر کر دی ہے، یعنی وہ پروفٹ جو کمایا تھوڑا بہت ہے وہ اپنے انویسٹرز کو نہیں دے رہے ہیں تاکہ اپنی بیلنس شیٹ کو بہتر رکھ سکے. تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان ڈیولپرز کی بیلنس شیٹس مضبوط ہیں اور وہ بڑے جھٹکے برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ یہ اس لیے بیلنس شیٹ مضبوط نظر آ رہی کیونکہ یہ اپنے انویسٹرز کے پروفٹس ان کو دے ہی نہیں رہے ہیں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے. لیکن زیادہ جو تکلیف ہے وہ پاکستانی سرمایہ کاروں کی ہے. اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ایک دو سال پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستانیوں کی طرف سے دبئی میں کوئی $12 ارب کی پراپرٹیز ہیں جو خریدی گئی تھی. تو یہ جنگ شروع ہوتے ہی یہ پراپرٹی جو تھی 20% قیمت ان کی گر چکی تھی. تو پاکستانی طویل عرصے سے دبئی پراپرٹی کے بڑے سرمایہ کار رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ ہر کوئی کماتا ہے اور کما کے محفوظ سرمایہ کے طور پہ دبئی میں پیسے لگا دیتا ہے کہ 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. تو جو دبئی کا جو ڈبل شاہ تھا وہ اب سب کے پیسے لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے. 2023 میں پاکستان دبئی میں دوسرا سب سے بڑا سرمایہ کار تھا، لیکن 2025 تک یہ چوتھی پوزیشن پر آ گیا ہے. اور پاکستان کے سرمایہ کاروں کو اب خدشہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے، جو جنگ ہے، یہ دبئی کی پراپرٹی کی قیمتوں کو تیزی سے اور نیچے لے کر آئے گا. ایک پاکستانی تاجر نے یاد دلایا کہ 2007 اور 2008 کے جو گلوبل ایک فائنینشیل کرائسس جو تھا، اس کے دوران دبئی کی مارکیٹ جو تھی، پراپرٹی مارکیٹ، وہ شدید زوال کا شکار ہوئی تھی اور پاکستانیوں کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا. پتہ نہیں پاکستانیوں کو کیا ٹیکا لگوانے کا شوق ہے کہ ایک بار پہلے بھی پیسے ڈوب چکے، پھر یہاں سے چرا کے کرپشن کا پیسہ وہیں لے کر جاتے ہیں. تو لیکیج پراپرٹی ڈیٹا جو کہ ایک معروف پراپرٹی ڈیٹا فراہم کرنے والے ایک انالیٹیکل ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق پاکستانی شہریوں کے پاس دبئی میں $11 ارب سے زیادہ کی رہائشی جائیدادیں ہیں، جو زیادہ تر 2020 سے 2022 کے درمیان خریدی گئی. ان جائیدادوں کی موجودہ قیمت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اب پراپرٹی کی قیمتیں گر رہی ہیں. تو ان سرمایہ کاروں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر 5% کی معمولی کمی بھی ہو تو سرمایہ کاروں کو $550 ملین کا نقصان ہوگا، اور اگر 20% کی کمی ہوتی ہے تو یہ نقصان $2.2 ارب تک جا سکتا ہے، جو کہ
پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ تو پاکستانی تو ڈوبے ہی ڈوبے ہیں، اپنے ملک کو لوٹنے کا فائدہ نہیں ہوا انہیں۔ تو پورے مارکیٹ میں قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ مین سٹریم پراپرٹی کی قیمتیں جو 5 سے 20% تک گر چکی ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹر ہومز، جو کہ دبئی کی ایک معروف پراپرٹی ایک بروکریج ہے اور ایک کنسلٹنسی فرم ہے جو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ایجنٹ کی طرح جائیدادیں بکواتی ہے یا بیچتی ہے، ان کی جو کاسٹنگز ہیں اس میں 15% تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور فارچون میگزین، جو کہ امریکہ کے ایک معروف عالمی کاروباری اور مالیاتی میگزین ہے، اس کے مطابق مئی کے آخر تک جو جائیدادیں فروخت کرنے والے ہیں انہوں نے 3292 پراپرٹیز پر مجموعی طور پر 2.36 ارب درہم کی قیمت میں کمی کی۔ یعنی ان کی بیچنے کی وجہ سے پراپرٹیز کی مکمل قیمت میں اتنی کمی آئی ہے، کتنی؟ $643 ملین۔ سب سے بڑی کمی داماک لیگوینز میں آئی، ایک پراپرٹی پر ہوئی ہے جس کی قیمت میں 60% سے زیادہ کمی کی گئی ہے۔ یعنی بکی نہیں رہی تھی تو اس کی جو قیمت لگائی گئی تھی اس کو 60% کم کیا ہے، تب وہ جا کے بکی ہے۔ تو آف پلان پراپرٹی جو کہ گزشتہ سال فروخت کا 69% تھی، مارچ میں صرف 21% کم ہو گئی ہے۔ جائیدادوں کی درمیانی قیمت دوسری سہمائی میں 17% گر کر 13,60,000 درہم یعنی $370,000 رہ گئی ہے، جو گزشتہ سال 16,50,000 درہم یعنی $449,000 تھی۔ تو S&P گلوبل ریٹنگز کے مطابق جولائی 2025 سے دسمبر 2026 تک 15% تک کی قیمتوں میں اصلاح متوقع تھی، یعنی بہتری آ سکتی تھی، اور جنگ نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے، یعنی اور تباہی پھیر دی ہے۔ تو ایک ماہر کے مطابق مارکیٹ میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہے اور آج تک صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ دبئی کا کیا بنے گا۔ تو یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ 2026 کے پہلے 6 ماہ کی پراپرٹی فروخت کے اعداد و شمار چہرے پر ایک مسکراہٹ ضرور ہے، جو اصل میں ایک گہرے زخم کو، تکلیف کو یا نقصان کو چھپانے کی کوشش ہے۔ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ اب جنگ کے اثرات کا شکار ہے اور اس کے زوال کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا، یعنی زوال بڑھتا ہی جائے گا۔ قیمتیں گر رہی ہیں، سرمایہ کار فرار ہو رہے ہیں، کیپٹل فلائی کر رہا ہے اور معیشت سکڑ رہی ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو خاص طور پر اس بحران کا سامنا ہے اور وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گئے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو مثبت رپورٹوں کے پردے کے پیچھے دبئی کی پراپرٹی کی اصل شکل دکھا رہی ہے۔ نہ جانا پیسے لے کے وہاں پہ، اگر کرپشن کی تو اپنے ملک میں کہیں لگا دو، بہتر ہے، بچ جائیں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔